اگر وظیفے نے کام نہیں کیا تو میں اسٹامپ لائے، میں اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں کہ میں پھر ذمہ دار ہوں گا، پھر میں مجرم ہوں گا، مجھے جو سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں۔ تو ایک کاغذ تو اپنے بٹوے میں ڈال دیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے وہ فولڈ کریں اس کاغذ کو اور بٹوے میں ڈالیں، اسی وقت آپ نے کاغذات خوشی آئیں گی، آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا، آپ انشاءاللہ بازی پلٹنے والا وظیفہ ہے، یہ بازی پلٹنے والا وظیفہ ہے، مشائخ سے ملا ہے اور آج آپ کو تحفتاً گفٹ دے رہا ہوں، اور اس گفٹ کو، اس تحفے کو منظور کریں، قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ تحفہ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دنیا و آخرت میں خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ کہ رزق میں برکت نہیں، آپ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ پر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کا بھی قرض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے 6 نام کا وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ایک کاغذ پر لکھنا ہے، اور وہ 6 نام ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو تجربہ کریں، پہلے تجربہ کریں پھر مجھے بتا دیں، آپ کے پاس کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، چند ہی دن میں آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ رزق کی پریشانی، غربت، فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ ایگریمنٹ دیتا ہوں، اتنا یقینی وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں ایسی خوشیاں حاصل ہوں گی کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر خواب میں بھی ایسی خوشیاں، ایسی راحت نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے 6 نام، بس آپ نے اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، بار بار لوگ اجازت، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ بار بار اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھئی اجازت کے لیے 4 شرائط ہیں، اور وہ کسی بھی وظیفے کے لیے، وہ آپ میرا وظیفہ پڑھیں یا کسی دوسرے کا وظیفہ پڑھیں، جو بھی وظیفہ دیتا ہے تو وہ اجازت بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ میں 4 شرائط نہیں ہوں گی تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، اور اگر آپ میں یہ 4 شرائط آ جائیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں، اسٹامپ پر لکھ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ کام کرے گا، اور آپ کے تمام ٹینشن، پریشانی، مالی پریشانی جڑ سے ختم، قرض جڑ سے ختم، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، مال و دولت میں برکت، اولاد میں برکت، ہر طرف برکت ہی برکت، بس اللہ تعالیٰ کے 6 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ نے خود دعوت دی ہے، ہم غافل ہیں۔ تو آئیے دیتا ہوں 4 شرائط، پہلے بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، کل بھی مجھے ایک بھائی تھا یا بہن تھا، کمنٹ کیا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دے، اچھی زندگی دے، اس طرح کوئی کمنٹ کیا تھا، لیکن آپ لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر یہ شرائط نہ دوں میں اور صرف وظیفہ بتا دوں تو وظیفے کا مطلب کیا ہوگا؟ وظیفے کے لیے یہ ضروری باتیں ہیں، اس کے ذریعے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو بتانے نہ بتانے کا میرا مطلب تو آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے نا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ تمام میرے بھائیوں بہنوں کی پریشانیاں ختم ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے میرے بھائیوں بہنوں، دل کی گہرائی سے، دل کے درد سے، ہمدردی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، 4 شرائط پر عمل کرنا ہے، بغیر 4 شرائط کے وظیفہ کام نہیں کرے گا، کسی کا بھی وظیفہ۔ تو 4 شرائط کون سے ہیں؟ وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جب آپ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ، اکثر آپ نے بھی دیکھا، میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر انگوٹھے میں لگا ہوئے، ٹھکا ٹھک پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ وظیفہ کیا اثر کرے گا؟
میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے، 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ یہ حرام مال، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے بچائے۔ جب تک پیٹ میں پڑا ہو، جب تک آپ نے وہ حرام لباس پہنا ہو، آپ حرام کی کمائی کر رہے ہوں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے مطابق آپ کی دعا، ہماری دعا پھر قبول نہیں ہوگی اگر خدا نخواستہ ہمارا مال، ہمارا رزق حرام ہو، ہمارا لباس حرام ہو۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ شرط نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ پر رحم فرمائے گا، شک نہ ہو۔ حدیث قدسی بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث قدسی آپ کو بار بار سکھا رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق کروں گا اس کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیو، اب جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، خوب یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا، میری دعا ضرور سن لے گا، میری دعا قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ظن کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شخص دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، محنت اٹھا رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ رہا ہے، لیکن اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت سے وظیفے پڑھے، سال سے تک گیا ہوں یار، وظیفے پڑھ کے تک گیا ہوں، لیکن چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو تو پہلے سے اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اللہ نے، تو اس کے گمان کے مطابق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد فرما دیتے ہیں، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل ہو کر وظیفہ پڑھنا، یہ تیسرا شرط ہے۔ چوتھا شرط اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات، اللہ کے نام، اللہ کے مبارک نام کا وظیفہ ہو، جو بھی ہو، اسماء الحسنہ ہو، اس کا وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ۔ سارے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو اب ان شرائط کو جان لیا آپ نے، ان شرائط پر عمل کریں گے اور آپ وظیفہ پڑھیں گے۔ پھر اگر وظیفے نے کام نہیں کیا تو میں اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں کہ میں پھر ذمہ دار ہوں گا، پھر میں مجرم ہوں گا، مجھے جو سزا دینا چاہے میں تیار ہوں۔ بس اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ لیکن صحیح طریقے سے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، یہ آپ جانیں، اللہ جانے۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 6 نام ہیں۔ نام تو ویسے بہت سے ہزاروں نام ہیں، کتابوں میں بہت سے نام لکھے ہیں، مشہور 99 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں، صفاتی نام۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی صفاتی نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، وغیرہ وغیرہ۔ 99 نام تو مشہور ہیں، ویسے کتابوں میں ہزاروں، 5000 تک بلکہ زیادہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اچھے سارے اچھے ہیں۔ تو ان میں سے 6 ناموں کا وظیفہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ 6 نام 1,25,000 کی تعداد میں پورا کرنا ہے، اور کتنے دنوں میں پورا کرنا ہے؟ 40 دن میں۔ ابھی آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ 1 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 1 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں، دن رات میں، 2 میں بھی کر سکتے ہیں، 3 میں بھی، 4 میں، 5، 10، 20، 30، 40۔ 40 سے زیادہ نہیں۔ 40 دنوں میں آپ نے یہ نام مبارک 6 نام جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ آپ نے 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول واحر جب بھی شروع کریں تو اول 11 بار درود شریف، اور جب ختم کریں پھر 11 بار درود شریف، اور ہر روز جب روزانہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دعا بھی مانگا کریں۔ تو یہ جب 1,25,000 مرتبہ پورا ہو جائیں تو یہ آپ کا بن جائے گا اسم اعظم، اس کے آپ بنیں گے عامل، اس کے بن گئے عامل۔ تو ابھی عامل بننے کے بعد آپ نے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے یہ پورا کرنا ہے تعداد، تو کاغذات اپنے پاس رکھیں،
یعنی سفید کاغذات، تاکہ اس پر آپ یہ لکھ سکیں۔ آپ جب پورا کریں نام کون سے ہیں خوب غور سے سنیں۔ یا اللہ، یا اللہ، اللہ کا ذاتی نام، یا غنی یا مغنی، یا وہاب یا رزاق یا فتاح۔ پھر سنیں 6 نام ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا غنی یا مغنی، یا وہاب یا رزاق یا فتاح۔ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو غلطی نہ لگ جائے۔ ویسے ترتیب ضروری نہیں ہے اس میں، لیکن اس ترتیب سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو غلطی نہیں ہوگی۔ ترتیب سے یاد کریں، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ یہ 6 نام ہو گئے۔ آپ نے ان 6 ناموں کو متواتر پڑھنا ہے اور گن لینا ہے۔ تو 1,25,000 آپ نے 40 دنوں میں پورا کرنا ہے۔ جب پورا ہو جائے تو آپ پہلے درود شریف پڑھیں، کاغذ پر درود شریف، مختصر درود ہو جو بھی ہو، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا غنی، 7 مرتبہ یا مغنی، اور 7 مرتبہ یا وہاب، 7 مرتبہ یا رزاق، اور 7 مرتبہ یا فتاح۔ ان 6 کے 6 ناموں کو 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ 7 مرتبہ لکھنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف لکھیں۔ تو ایک کاغذ تو اپنے بٹوے میں ڈال دیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے، وہ فولڈ کریں اس کاغذ کو اور بٹوے میں ڈال دیں۔ اسی وقت آپ نے کاغذات لکھ دیں۔ آپ نے ایک کاغذ اپنے بٹوے میں ڈال دیا، جیب میں ڈال دیا، پاکٹ میں ڈال دیا، اپنے پرس میں ڈال دیا، ایک جو ہے دوسرا کریں کمرے میں لگا دیں، اپنے کمرے میں، اپنے برآمدے میں، صحیح جگہوں پہ خوب پلاسٹک میں بند کر کے لگا دیں آپ نے۔ اور فوٹو اسٹیٹ نہیں چلے گا، اس میں فوٹو کاپی نہیں چلے گی۔ اسی وقت جو جتنے آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی دوسرے کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے، اپنی مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ اس کو ایک پلاسٹک میں بند کر کے گھی میں بھی ڈال دیں، کیونکہ وہ گیلا ہے نا، وہ تو پھر کاغذ تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو خوب پلاسٹک کوٹنگ کریں اور اس کو گھی میں ڈال دیں، ایک کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے آٹے کی پیٹی میں ڈال دیں، اسی طرح چینی میں ڈال دیں۔ برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ جہاں آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں جس باکس میں، خیر آج تو باکس میں نہیں رکھتے، بینک میں رکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب آپ کے پرس میں رکھا ہوگا، آپ کے بٹوے میں رکھا ہوگا، تو انشاءاللہ بینک والے پیسوں میں بھی برکت آ جائے گی۔ تو جدھر بھی آپ کے پیسے رکھے ہیں، خزانہ ہو آپ کا جو جمع کرتے ہیں آپ رقم، تو اس میں بھی ڈال دیں کاغذ۔ ایک تو حفاظت رہے گی، جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، سب مشکلات سے حفاظت، اور اس میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ تو جہاں بھی جتنے کاغذات اپنے ضرورت کے لیے لکھنے ہیں اسی وقت لکھنے ہیں جب وظیفہ پورا کریں، اور اس کے بعد خوب صدقہ کریں۔ اس کے بعد وظیفہ ختم ہو جائے، خوب دعائیں کریں اللہ سے ان ناموں کے ذریعے سے، اور پھر خوب اپنی گنجائش طاقت کے مطابق کچھ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی دیکھیں گے کہ خوشیاں لائیں گی، زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا۔ آپ انشاءاللہ بازی پلٹنے والا وظیفہ ہے، یہ بازی پلٹنے والا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے بہت سے اپنے مشائخ سے ملا ہے، اور آج آپ کو تحفتاً گفٹ دے رہا ہوں، اور اس گفٹ کو، اس تحفے کو منظور کریں، قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ تحفہ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دنیا و آخرت میں خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔